وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے محبوب آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر سارے جہاں کے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت چھوڑ دیں تو بھی رب العالمین کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، سارا جہاں اس کا محتاج ہے۔ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ تم توبہ کرو۔ ان یشاء یذہبکم، اے لوگوں وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں ہلاک کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور جسے چاہے تمہاری جگہ لائے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا اور ان کا جانشین بنایا۔ پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، اب تم دنیا میں ہو، اللہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے۔ تو ایک وقت کے لیے تم ہو، توبہ کرو اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرو۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہیں سکتے، تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالی کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، تمہارا حساب ضرور ہونا ہے، ثواب نیک لوگوں کے لیے ضرور ہے اور کافروں کے لیے عذاب ضرور ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم تھکا نہیں سکتے، یعنی تم اللہ تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یعنی محبوب آپ ان سے فرمائیے، اے کافروں، تم کفر و شرک میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں آگے آگے ہو، لیکن میں اللہ کے دین کو تھامے ہوئے ہوں اور میں دین اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا۔ ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کس کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں، جانوروں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا مقرر کرتے تھے۔ تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اس کو تو مہمانوں، غریبوں، مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے،
اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر خرچ کرتے تھے، ان کی سجاوٹ میں اور ان کو زیور وغیرہ ڈالنے میں، اور خاص بتوں کے جو خادم ہوتے ان پر یہ خرچ کرتے۔ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے، اگر اس میں سے کچھ حصہ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے اور وہ بھی بتوں پر لگا دیتے، اور اگر بتوں والے حصے میں سے یعنی بتوں کے لیے جو مال رکھا تھا اس میں سے کچھ مال اس حصے میں مل جاتا جو انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ کے لیے رکھے ہوئے مال میں سے نکال کر دوبارہ بتوں والے مال میں ڈالتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بے عقلی کا ذکر فرما کر ان پر تنبیہ فرمائی گئی۔